السلام علیکم جی، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پھر سے اپنے تمام بہن اور بھائیوں کی ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اور بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مختصر سے ولاگ کے ساتھ کام میں سے ہم ٹائم نکال لیتے ہیں آپ کے لیے۔ تو ابھی میں نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ تھوڑی سی گپ شپ ہو جائے، تھوڑی باتیں ہو جائیں، گھر کی تھوڑی سی روٹین آپ کو دکھا دیں کہ ہمارے گھر میں کام کتنا ہو گیا ہے اور کہاں تک پہنچا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جی میرا واش روم دیکھیے جی پریپیئر ہو رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، اور ایک آدھ دن کا کام اس کا رہ گیا، بس اس کا سیٹ وغیرہ جو ہے، شاور سیٹ اور اس کی اسیسریز جو واش روم کی ہیں وہ ہمیں سیٹ کرنی ہے۔ اور مٹی کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا حالات ہیں، اور ہمیں اب تمام پردے اتار کر دھونے پڑیں گے۔ ایک تو عید آپ کو پتہ نزدیک آ گئی ہے، اور دوسرا ہمارا گھر جو ہے وہ مٹی اور دھول کے ساتھ بھرا گیا ہے۔ تو صفائی ہو رہی ہے جی، آج واش روم کا کام ختم ہو گیا تھا، تو میں نے بچیوں سے کہا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی صفائی جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ 2-3 دن میں کم از کم جا کر یہ ہماری جو روم کی صفائی ہے یہ مکمل ہوگی۔ تمام گھر کے پردے ہم نے اتار دیے ہیں واش کرنے کے لیے، اور سب کھڑکیاں ہم نے صاف کی ہیں، تمام فرنیچر کو ہٹا کر ہم کام کر رہے ہیں۔ اور ساتھ میں ہو رہا تھا جی کچن کا بھی تھوڑا بہت کام ہمارا، یہ کچھ جو ہمارے کیبنٹس ہیں یہ لوز ہو گئے تھے، تو میں نے بندے کو بلوایا ہے کہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو ذرا سیٹ کر جائیں۔ تو بلکہ میرا تو پلان تھا کہ میں کچن کو بھی چینج کر دوں، سارے کیبنٹس چینج کر دوں، اور میں نے اس کے لیے بندہ جو ہے وہ بلوایا بھی تھا، لیکن اب عید نزدیک آ گئی ہے، تو عید کے دنوں میں ہم مزید گن جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ عید کے بعد انشاءاللہ میرا پلان ہے کہ میں اپنے کچن کے کیبنٹس کو اور اس کے سٹائل کو تھوڑا سا چینج کروں گی، اس کی بیس بھی میرا ارادہ ہے کہ میں چینج کروا دوں، تو انشاءاللہ نیکسٹ سٹیپ پھر زندگی رہی تو یہی ہوگا۔ ابھی ہم عید کی تیاریاں اور صاف ستھرائی گھر کا کام جو ہے وہ ہم ساتھ ساتھ کروا لیتے ہیں۔ تو کچن میں بھی چل رہا تھا جی، خدیجہ کا کھانا پینا بھی بن رہا تھا، ہمارے لیے بھی جو کھانا بنتا ہے روٹین میں وہ تو بننا ہی ہوتا ہے، کام جتنا مرضی ہو، لیکن بچے ہیں اور بڑے بھی ہیں تو سب کھانے کے بغیر تو نہیں رہ سکتے۔ تو اسی طرح سے فاطمہ کے روم کی صفائی بھی ہم نے آج اچھے سے کی ہے، کیونکہ یہ جو گرائنڈر کا کام ہوتا ہے اندر مستریوں کا، پتھر کا، ماربل ٹائل کی کٹنگ کے لیے زیادہ گند جو ہے اسی چیز نے پھیلایا ہے، تو نیچے سے ان کا کام پریپیئر ہو گیا ہے، بس آج تقریباً ختم ہو جائے گا۔ اور پانی کی ٹینکی جو بن رہی ہے اس پر ابھی مزید لگیں گے 2-3 دن، تو اس کی مجھے اتنی فکر نہیں ہے کیونکہ وہ اپر پورشن میں ہے، اور گرل جو ہماری ہے جنگلہ وہ فٹنگ ہو گیا تھا، بس تھوڑا بہت اس کا کام رہ گیا، وہ بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اوپر کے پورشن میں وہ کام جو ہے وہ بھی ہمارا چل رہا ہے ساتھ ساتھ، تو میں نے سوچا کہ کلین بھی میں ڈیپ کلیننگ کروا لوں، اچھے سے صاف کروا لوں، کیونکہ اس کے اوپر بھی جب جھاڑو دیتی ہے بچی تو بہت زیادہ مٹی جو ہے وہ اڑ کے ہمارے سر میں بھی جاتی ہے، ہمارے بالوں میں بھی جاتی ہے، بلکہ مجھے تو روزانہ اپنے بال جو ہیں وہ واش کرنے پڑ رہے ہیں، بچوں کے بھی بال جو ہیں وہ واش کرنے پڑ رہے ہیں۔ اور علی بھی آ گیا تھا جی رات کو میرے ہسبینڈ کے ساتھ، تو ابھی تھوڑا سا انہوں نے 11-12 بجے جانا تھا، تو میں نے سوچا کہ چلیں تھوڑا سا کام اس سے بھی کروا لیں، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ پردے جلدی سے لڑکی کے ساتھ دھلوا کر چھت پر ڈال دو۔ مشین بھی لگائی ہوئی ہے، دیکھیے جی ایک ہی وقت میں کتنے سارے کام ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، اور پینٹ والے بھی ہم نے لگائے ہیں کہ لوہے کا جو ہم نے اوپر جنگلہ لگوایا ہے، ہمارا گیٹ ہے آؤٹر، یہ تمام چیزیں پینٹ ہوں گی، کیونکہ بارشیں بھی ساتھ ساتھ ہیں، اور اگر ان کو پینٹ نہیں کرایا تو زنگ آ جائے گا۔ تو یہ ہے جی ہمارے گھر کی روٹین، آپ پورے دن کی دیکھیں گے شام تک، کہ شام تک بلکہ کیا رات کی 11 بجے تک ہم لوگ کرتے رہے تھے جی صفائی، تو پھر کہیں جا کے تھوڑی بہت گھر کی شکل جو ہے وہ نکلی ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک منفرد اور الگ سے باکمال وظیفہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں وظیفہ نہیں ہے، صرف ایک آیت ہے جو آپ نے لکھ کر اپنے پرس میں رکھنی ہے، اور کیا پڑھ کر آپ نے لکھنی ہے اور کیسے آپ نے رکھنی ہے اور اس کے کیا کیا فوائد ہیں، وہ سب کچھ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو وہ بالکل مختصر سی آیت ہے، اور کرنا آپ نے یہ ہے کہ ابھی یہ آیت پہلے میں آپ کو آپ کی اسکرین پر دکھا دوں، آپ دیکھ لیجئے، پھر سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ آیت آپ لوگ دیکھ لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیجئے گا، یا اس کو اسکرین کو روک کر آپ پینسل کے ساتھ جب لکھیں گے تو یہ سامنے رکھ کر آپ لکھ لیجئے گا۔ اس کے لیے آپ کا باوضو حالت میں ہونا ضروری ہے، آپ نے ضرور باوضو ہونا ہے پہلے، اور 11 مرتبہ آپ نے درود پاک جو ہے وہ ضرور پڑھ لینا ہے اس کو لکھنے سے پہلے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت کو
ایک سادے کاغذ پر لکھ لینا ہے جس پر کوئی لکیر نہ ہو، سادہ ڈرائنگ والا جو پیپر ہوتا ہے بالکل بلینک وائٹ کلر کا، اس کے اوپر آپ نے اس آیت کو لکھ کر آخر میں پھر سے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ یہ آپ نے پڑھ کر اس پر پھونک مارنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے پرس میں رکھ لینا ہے، یا اگر مرد حضرات ہیں تو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں، عورتیں ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ اپنے پاس کسی طریقے سے اس کو رکھ لیں، خاص طور پر اس وقت کہ جب آپ نے کسی ایسے بندے کے سامنے آنا ہو جس سے آپ اپنی بات کو منوانا چاہتے ہیں، یا جس کے ساتھ آپ کی کوئی ایسی دشمنی ہے، یا آپ کو اس سے کوئی ڈر خوف ہے کہ آپ کے خلاف جاتا ہے، یا آپ کے خلاف اس کی زبان جو ہے وہ کھلتی ہے ہمیشہ، یا کوئی افسر ہو آپ کا جس کے سامنے آپ نے کسی مقصد کے لیے پیش ہونا ہو، کسی نوکری کے انٹرویو کے لیے آپ نے جانا ہو، یا اپنے کسی باس کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہو۔ اس طرح گھر میں اگر کوئی بندہ سخت مزاج ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات وہ مانے، اور جب بھی آپ اس کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے، تو اس کے لیے بہت ہی باکمال یہ آیت ہے۔ کچھ پڑھنا نہیں، کچھ کھلانا نہیں، کچھ پھونکنا نہیں، صرف آپ نے اس کو اپنے پاس رکھنا ہے، اور آپ اس کے جو کمال کا اثر ہے وہ دیکھیں گے ضرور اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ۔ ایک ہی بار آپ نے لکھنی ہے اور کوشش کریں کہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھیں، تو اس کے فوائد انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ملیں گے۔ اور کوئی بھی بندہ جو آپ کے خلاف ہے، جب آپ اس کے سامنے جائیں گے اس آیت کے ساتھ، آپ نے اپنے پاس رکھی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے گا، اور بے شک اللہ ہی دلوں کو نرم اور سخت کرنے والا ہے، اور جس کے لیے نرمی اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں آپ کے لیے ڈال دے تو پھر انشاءاللہ آپ کے معاملات اس بندے سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ درست ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بڑی باکمال سی آیت تھی، تو میں نے آج سوچا کہ ایک مختصر سا آپ کے لیے ایک میں ویڈیو جو ہے وہ بناتی ہوں، ایک ولاگ بناتی ہوں، آپ لوگوں سے بات چیت بھی ہو جائے گی، آپ ہمارے ساتھ گھر کی روٹین بھی دیکھ لیں گے کہ ہم کہاں بزی ہیں آج کل، کیا کیا چل رہا ہے ہمارے گھر میں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فائدہ بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں کا۔ تو ابھی میں آپ لوگوں کے لیے اسپیشلی جو ہے ایک وظیفہ لانے والی ہوں، کل انشاءاللہ امید ہے کہ کل ہی بنا دوں گی، تو وہ ہوگا جس ذی الحج کی 9 اور 10 تاریخ کے لیے اسپیشل ایک وظیفہ ہے جو اس کی درمیانی رات میں آپ نے پڑھنا ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ 9 اور 10 کی جو درمیانی رات ہوگی اس کے لیے پورے سال کا آپ کا رزق کا پرابلم، آپ کی تنگی، مشکلات، پرابلمز، آپ پر آنے والی مصیبتیں، بلائیں، انشاءاللہ آپ اس سے رہیں گے محفوظ، کیونکہ یہ جو رات ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی قیمتی ہے، اور حج ہونا ہوتا ہے اس میں، دیکھیے آپ تو حج جو ہے اس کی کتنی فضیلت ہے، اور اس مہینے کی بھی، اور خاص طور پر ان تاریخوں کی بھی، ذی الحج کی یہ جو تاریخ ہے 9 اور 10، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے وظیفہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتا دوں گی، وہ تمام عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ تو ابھی جو ہے کام کاج آپ دیکھ لیجئے جی، بس کپڑے دھل رہے تھے، پورا دن ہماری مشین جو ہے وہ لگی رہی ہے، اور پورا دن ہم فری نہیں ہوئے، بلکہ جب رات ہو گئی تھی کافی لیٹ ہو گیا تھا، اس وقت تک ہم لوگ کام پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ ہمارا جنگلہ ہے جی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں۔ ابھی جب پینٹ ہوگا تو پھر بہت پیارا لگے گا انشاءاللہ، مجھے تو ڈیزائن بہت پسند آیا ہے، اور اس کے ساتھ گھر کی گریس جو ہے ماشاءاللہ سے زیادہ ہو گئی ہے، اور یہ پینٹ والے بندے بھی لگے ہوئے تھے، اور ہمارا جو گیٹ ہے مین گیٹ، اس کو بھی زنگ آ رہا تھا۔ روزمرہ کی ضرورت کی چیز ہے، سامنے ہی استعمال ہوتی ہے، پانی لگتا ہے خاص طور پر نیچے والے حصے پر، تو ابھی یہ جو اوپر سیفٹی جنگلہ لگا ہے وہ بھی، اور اوپر ہماری ایک بلیک کلر کی آپ لوگوں نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اوپر کی چھت پر ٹیرس پر جو سیڑھی جاتی ہے وہ بھی، جتنے بھی ہمارے جالی کے دروازے ہیں اور ہماری سیفٹی گرلز ہیں، ان سب کو ہم پہلے لوہے کا کام جو ہے وہ پینٹ کروا لیتے ہیں، اس کے بعد یہ کریں گے کہ عید کے فوراً بعد انشاءاللہ پوری بلڈنگ تیار ہو جائے گی، ریڈی ہو جائے گی، تو پھر ہم ساری بلڈنگ کا جو پینٹ ہے دوبارہ سے کروائیں گے انشاءاللہ۔ پلان تو یہی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ چیزیں جو ہیں وہ چلتی رہیں گی، آپ دیکھیے گا ساتھ ہی ساتھ، اور ابھی رات کو دیکھیے جب مستری چلے گئے تھے کافی لیٹ ہو گیا تھا،
تو عشاء کی نماز پڑھنے سے تھوڑی دیر پہلے باہر بیٹھ کر میں نے تقریباً 1.5-2 گھنٹہ ساری چیزیں جو تھیں وہ سمیٹی ہیں اچھے سے. اور کوارٹر جو ہے ہمارا سرونٹ کوارٹر، اس میں نے آپ ابھی دیکھیں گے نیکسٹ کتنی پیاری شیٹ لگوا دی ہے پی وی سی کی. تمام پیلنگ جو ہے وہ میں نے کرا دی ہے دیکھیے، اور اس کے ساتھ اس کی چھت بھی میں نے تیار کرا دی ہے. ابھی میں اس کو بند کر دوں گی. جو یہ لڑکا ہے یہ باہر سو جاتا ہے، گرمی کا موسم ہے، فی الحال ہم کوارٹر کو صاف ستھرا کر کے بند کر دیتے ہیں. جب ضرورت پڑے گی تو پھر ہم اس کو کھول لیا کریں گے. اور یہ شیٹ جو ہے یہ پرماننٹ حل تھا. پینٹ تو دوبارہ اور بار بار جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ لائف ٹائم چیز ہے، پلاسٹک ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا، گندی نہیں ہوتی. آپ گیلا کپڑا اس پر پھیریں تو یہ صاف ہو جائے گی. اور ابھی میں سوچ رہی تھی اپنے واش روم کو بھی پینٹ کروا لوں، اور جو سرونٹس کا واش روم ہے باہر اس کو بھی پینٹ کرانا تھا. تو اس کے لیے کلر شیڈ جو ہے وہ چوز کر رہی تھی، کیونکہ واش روم میں جب انہوں نے ٹائلز پرانی اتار کر نئی لگائی ہیں تو سیمنٹ کہیں کہیں لگا ہوا ہے اور وہ اچھا نہیں لگ رہا. تو ایک کلر جو تھا لائٹ پنک سا وہ میں نے سلیکٹ کر لیا تھا. تو کل انشاءاللہ یا آج ہی وہ پینٹ ہو جائے گا. اور واش روم دیکھیے جی ہمارا ہو گیا تھا کمپلیٹ بالکل. تو ابھی میں اس کو واش کروا رہی تھی اچھے سے. میں نے سوچا دیواریں بھی واش کروا دوں، جتنی مٹی ہے وہ پھر ہی بیٹھے گی جب اس کے اوپر ہم پانی اچھے سے گرائیں گے. اچھے طریقے سے صاف کروا کے پھر ہم اس میں اپنا سیٹ جو ہے شاور وغیرہ وہ ہم جو ہے وہ لگوا لیں گے شام میں. تو پھر انشاءاللہ ایک آدھ دن میں مٹی اچھے سے بیٹھ جائے، صفائی ہو جائے تو میں اپنے روم میں چلی جاؤں، وہاں پر شفٹ ہو جاؤں. میں حقیقت میں اپنے روم کو بہت مس کر رہی ہوں، کیونکہ جہاں پر آپ رہتے ہوں اتنے سالوں سے آپ کو عادت ہو گئی ہو تو دوسرا روم بالکل اسی طرح سے لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے. تو مٹی کی حالت آپ دیکھ لیجئے کہ الماریوں کے اندر تک کہاں تک چلی گئی ہے. ہر چیز نکال کر ہمیں صاف کرنی ہے، اور ہم کر بھی رہے تھے. اور سارے لوگ جو تھے وہ اسی کام پر لگے ہوئے تھے میرے سمیت. میں نے بھی جتنا مجھ سے ہو سکا صاف ستھرائی ساتھ کی، لیکن کافی حد تک ہمارا کام جو آج تھا وہ سمیٹا گیا ہے. اور رات کو آپ کو پتہ ہے جی لان کی میں نے صفائی کرانی ہوتی ہے اور پانی لگانا ہوتا ہے، کیونکہ یہ پودوں کا حق ہے، ان کا حق بھی ہمیں ادا کرنا ہے. آج کے ولاگ کو ختم کریں گے جی یہیں پر. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا. اور ابھی عید کی تیاری جیسے جیسے ہوگی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے جی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.